السلام علیکم فرینڈس، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اینڈ ویلکم بیک ٹو آور چینل۔ کبھی کبھی انسان کی زندگی بالکل نارمل چل رہی ہوتی ہے، سب کچھ ٹھیک لگ رہا ہوتا ہے، لیکن پھر ایک دن اچانک ایسی سچائی سامنے آتی ہے جو انسان کے بارے میں ساری سوچ بدل دیتی ہے۔ کچھ لوگ ہنستے ہوئے بھی اداس ہوتے ہیں اور کچھ پرانی چیزوں میں صرف چیزیں نہیں اپنی پوری کہانی چھپا کر رکھتے ہیں۔ آج کی یہ کہانی بھی ایک ایسے ہی انسان کی ہے جو سب کے لیے عجیب تھا، لیکن جب اس کی خاموشی کا راز کھلا تو سب خاموش رہ گئے۔ تو سنیے، ایک دن اچانک بارش کی ہلکی ہلکی بوندیں کھڑکی سے ٹکرا رہی تھیں، سارا گھر خاموش تھا اور زینب ہمیشہ کی طرح صبح جلدی اٹھ گئی تھی۔ اس نے بچوں کے کپڑے تیار کیے، ناشتہ بنایا، شوہر کے کپڑے استری کیے اور پھر جلدی جلدی گھر کے کاموں میں لگ گئی۔ ہر دن اس کی زندگی ایسے ہی گزرتی تھی، بغیر کسی شکایت کے، لیکن اس دن کچھ الگ تھا۔ زینب کی طبیعت صبح سے ہی خراب تھی، سر میں شدید درد تھا اور جسم میں ہمت بھی نہیں تھی، مگر وہ پھر بھی کام کرتی رہی کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اگر وہ رک گئی تو گھر کے سارے کام رک جائیں گے۔ بچوں کو اسکول جانا تھا، شوہر کو دفتر جانا تھا اور گھر کو سنبھالنے والا کوئی اور نہیں تھا۔ دوپہر کے وقت اچانک زینب کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا، اس کے ہاتھ سے پانی کا گلاس گر گیا اور وہ زمین پر بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ بچے گھبرا گئے، چھوٹی بیٹی بھی زور زور سے رونے لگی۔ شوہر جو ابھی دفتر سے ہی واپس آیا تھا، یہ منظر دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ وہ فوراً زینب کو ہسپتال لے گئے۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کے بعد کہا کہ انہیں شدید کمزوری اور ذہنی دباؤ بھی ہے، کیونکہ یہ کافی عرصے سے خود کو آرام نہیں دے رہی۔ اگر یہی حالت رہی تو ان کی صحت مزید خراب ہو سکتی ہے۔ یہ سن کر شوہر خاموش ہو گیا۔ پہلی بار اسے احساس ہوا کہ جس عورت کو وہ عام سمجھتا تھا وہی اس گھر کی اصل طاقت تھی۔ وہ عورت جو کبھی اپنے لیے نہیں جیتی تھی، جو ہر دن سب کی خوشیوں کے لیے خود کو تھکا دیتی تھی۔ اس رات گھر پہلی بار خاموش تھا۔ بچوں نے خود اپنا کام کیا، شوہر نے پہلی بار کچن میں جا کر چائے بنائی۔ ہر چیز بکھری ہوئی لگ رہی تھی کیونکہ زینب کے بغیر وہ گھر نہیں لگ رہا تھا۔ اگلی صبح جب زینب کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ اس کی بیٹی اس کے پاس بیٹھی ہے۔ امی، آپ جلدی ٹھیک ہو جائیں نا، آپ کے بغیر گھر اچھا نہیں لگتا۔ یہ سن کر زینب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کبھی کبھی انسان اپنی اہمیت تب سمجھتا ہے جب وہ اچانک ایک دن رک جاتا ہے، اور اس ایک دن نے پورے گھر کو یہ سکھا دیا کہ محبت صرف بولنے سے نہیں، قربانی دینے سے ثابت ہوتی ہے۔ جی تو گائز، آپ کو یہ سٹوری کیسے لگی؟ دیکھیں، یہ کہانی دراصل ایک ایسی عورت کی زندگی کو ظاہر کرتی ہے جو ہر دن اپنے گھر والوں کے لیے جیتی ہے۔ وہ صبح سے رات تک مسلسل کام کرتی ہے، لیکن اکثر لوگ اس کی محنت کو معمول سمجھنے لگتے ہیں۔ ماں ہو یا بیوی، گھر کے ہر فرد کا خیال رکھتی ہے، بچوں کی ضروریات، شوہر کا خیال اور گھر سنبھالتی ہے، مگر بدلے میں اسے کیا ملتا ہے؟ آرام، توجہ اور احساس بھی کم ملتا ہوگا اسے۔ دیکھیں، کہانی میں ایک دن اچانک اس لمحے کو ظاہر کرتا ہے جب زینب کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور وہ بے ہوش ہو جاتی ہے۔
جی یہی وہ موڑ ہے جہاں گھر والوں کو اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ جس عورت کی محنت کو وہ روزمرہ کی بات سمجھتے تھے، حقیقت میں وہی اس گھر کی اصل بنیاد ہے۔ اس کے بغیر گھر بکھرا بکھرا لگنے لگتا ہے۔ بچوں کو ماں کی اہمیت سمجھ آ جاتی ہے اور شوہر کو احساس ہوتا ہے کہ صرف پیسہ کمانا ہی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ گھر والوں کی تھکن اور جذبات کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ اس کہانی کا تو سب سے بڑا پیغام ہی یہ ہے کہ ہمیں اپنے گھر والوں کو یعنی کہ خاص طور پر ماں اور بیوی کی قدر اس وقت سے پہلے کرنی چاہیے جب بہت دیر ہو جائے۔ اکثر لوگ اپنوں کی اہمیت تب سمجھتے ہیں جب وہ اچانک بیمار ہو جائیں، دور چلے جائیں یا خاموش ہو جائیں، حالانکہ محبت، عزت، خیال کا حق ہر انسان کو وقت پر ملنا چاہیے۔ یہ کہانی یہ بھی سکھاتی ہے کہ عورت صرف گھر کے کام کرنے والی نہیں ہوتی، بلکہ وہ پورے گھر کی روح ہوتی ہے۔ اس کی موجودگی سکون دیتی ہے، اس کی آواز گھر میں زندگی رکھتی ہے اور اس کی محبت سب کو جوڑے رکھتی ہے۔ جب وہ خود کو بھول جاتی ہے اور بھول کر دوسروں کے لیے جیتی ہے تو گھر جنت جیسا لگتا ہے، لیکن جب وہ تھک جاتی ہے تو پورا ماحول بدل جاتا ہے۔ ایک دن اچانک صرف ایک واقعہ ہی نہیں بلکہ ایک احساس ہے، ایسا احساس جو انسان کو یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کہیں ہم ان لوگوں کو نظر انداز تو نہیں کر رہے جو خاموشی سے ہمارے لیے سب کچھ کر رہے ہیں۔ ماں عجیب ہوتی ہے، وہ خود بیمار ہو تب بھی بچوں سے یہی پوچھتی ہے کہ تم نے کھانا کھایا؟ وہ خود رات بھر نہ سوئے تب بھی صبح سب سے پہلے اٹھ جاتی ہے۔ اس کی اپنی تھکن، اس کا درد، اس کی پریشانی سب کہیں پیچھے رہ جاتے ہیں کیونکہ اس کے لیے سب سے پہلے اس کے اپنے لوگ ہوتے ہیں، مطلب کہ شوہر، بچے، ساس وغیرہ سب۔ اور پھر ایک دن اچانک جب وہی ماں خاموش ہو جائے، کام کرتے کرتے بیٹھ جائیں یا کمزوری سے گر پڑے، تب گھر کو احساس ہوتا ہے کہ گھر صرف دیواروں سے نہیں چلتا، ایک عورت کی دعا، محبت، محنت سے چلتا ہے۔ وہ ماں جو ہر وقت بچوں کے پیچھے گھومتی تھی کہ گرم کپڑے پہن لو، وقت پر کھانا کھا لو، دیر سے مت آنا، اصل میں وہ صرف باتیں نہیں تھیں، وہ اس کی محبت کے طریقے تھے۔ ماں کبھی اپنے لیے نہیں جیتی، وہ بچے کے بخار میں خود جلتی ہے، بچے کی تکلیف میں خود ٹوٹتی ہے اور بچے کی خوشی میں خود ہنسنے لگتی ہے۔ لیکن افسوس، اکثر ماں کی اہمیت اس وقت محسوس ہوتی ہے جب وہ خاموش ہو جاتی ہے یا اس کی طبیعت جواب دینے لگے۔ جب کچن بکھرا ہوا ہو، گھر بے ترتیب لگے اور وہ آواز نہ آئے کہ بیٹا کھانا کھا لو، تب احساس ہوتا ہے کہ ماں صرف ایک رشتہ نہیں تھی، وہ پورے گھر کا سکون تھی۔ اور سچ تو یہ ہے کہ ماں کا دل بہت جلد ٹوٹ بھی جاتا ہے اور بہت جلد خوش بھی ہو جاتا ہے۔ اسے مہنگے تحفے نہیں چاہیے ہوتے، صرف یہ سننا کافی ہوتا ہے کہ امی آپ تھک گئی ہوں گی، آج آرام کر لیں۔ امی آپ ہمارے لیے بہت خاص ہیں۔ کبھی کبھی ماں صرف یہ چاہتی ہے کہ کوئی اس کی بھی فکر کرے جیسے وہ سب کی کرتی ہے، کیونکہ ماں مضبوط ضرور ہوتی ہے لیکن پتھر نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص تباہ و برباد ہو، پھر تباہ و برباد ہو، پھر تباہ و برباد ہو جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پایا، ان میں سے ایک یا دونوں کو پایا، پھر بھی جنت حاصل نہ کر سکا۔ یہ فرمان ماں کے مقام کی عظمت کو بہت گہرائی سے ظاہر کرتا ہے، یعنی ماں صرف خدمت کے قابل نہیں بلکہ اس کی موجودگی خود انسان کے لیے جنت تک پہنچنے کا راستہ ہے۔ ماں کی تھکن کو سمجھنا، اس کے دل کو خوش رکھنا، اس سے نرمی سے بات کرنا اور اس کی دعائیں لینا، یہ سب عام کام نہیں بلکہ بہت بڑی عبادت ہے۔ جی آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے میری ویڈیو دیکھی اور اسے اتنی محبت دی۔ مجھے واقعی خوشی ہوتی ہے جب آپ لوگ نہ صرف تعریف کرتے ہیں بلکہ اپنی قیمتی رائے اور مشورے بھی دیتے ہیں، کیونکہ اسی سے مجھے اپنی کمیوں کو سمجھنے
اور اپنی ویڈیوز کو بہتر بنانے کا موقع ملتا ہے۔ میں آپ کے ہر کمنٹ کو سنجیدگی سے لیتی ہوں اور کوشش کرتی ہوں کہ اگلی ویڈیوز میں مزید بہتری لا سکوں۔ خاص طور پر آج کا جو ولاگ اور ٹاپک تھا ماں کے حوالے سے، مجھے امید ہے کہ وہ آپ کے دل کو ضرور لگا ہوگا۔ ماں پر بات کرنا ہمیشہ خاص ہوتا ہے کیونکہ یہ وہ رشتہ ہے جس میں سب سے زیادہ خلوص، قربانی اور محبت ہوتی ہے۔ میں نے کوشش کی تھی کہ اس موضوع کو سادہ لیکن دل کو چھونے والے انداز میں پیش کروں تاکہ ہر کوئی اس سے جڑ سکے۔ تو اگر آپ کو آج کا یہ ٹاپک اچھا لگا تو مجھے ضرور بتائیں، اور اگر کہیں بہتری کی گنجائش ہو تو وہ بھی شیئر کریں۔ آپ کی رائے میرے لیے بہت اہم ہے اور یہی مجھے مزید محنت کرنے اور محبت اور بہتر مواد بنانے کی حوصلہ دیتی ہے۔ امید ہے آپ آئندہ بھی اسی طرح سپورٹ کرتے رہیں گے، اور دعاؤں میں یاد رکھنا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔